اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات والصلاة والسلام علی مکی المدنی محمد المصطفیٰ صلوات الذی جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ کعبہ قوسین منزلہ سدرۃ المنتہی مقامہ وعلی وزیرہ ومشیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین صلوات حسین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب صلوات مالک دے پاک نام صلوات بلند ہوئے گی تو شعور بلند ہوئے گا مولا دے پاک یا صاحب اللہ سامعین گرامی مولا کائنات توڑا تر آیا قبول فرما سوائے غم حسین دے توڑی اکھی کہیں غم نہ رہوں شرکائے انجمن 1 روپے تک بھی اگر کسے دا عاشق حسین دے ذکر چ حصہ ہے مولا اس دے حاجات قبول فرما ایک بچہ شان علی بیمار ہے مولا کرے مولا اس میں شفا کاملہ ہے جتنے بیمار ہیں شفا ہوئے جملہ مومنین دی حاجات اس عشرہ محرم الحرام دے ذکر دی برکات تو مولا دور فرماوے اجازت ہے میں تھوڑی جی گزارش کروں قرآن پاک دی کو مختصر آیت جس میں عنوان ذکر قرار دیتا ہے 14 دے رب نے اولاد آدم کو امت محمد کو ایک توجہ دلائیے فرمایا وسط میں یوما ایک دن بڑے غور سے سننا بڑے چپو توجہ ہے نا وسط میں غور سے سننا یوما ایک دن میری حقل نو میری منادی نو مناد الیناد جب کوئی منادی ندا دینے والا جدا کوئی سڈ مارن والا سڈ مارے جدا کوئی حقل دے والا حقل دے جب کوئی بلانے والا بلائے جب کوئی ندا کرنے والا ندا دے اور اس کی آواز قریب کے گھر سے آ رہی ہو تو بڑے غور سے سننا
جب آیت تفسیر تو پہلے ایک چادر چ ہوئے تو بندے توجہ کر دیں، غور کر دیں، چونکہ نتیجہ سمجھ نہیں آتا اس واسطے کلام نہیں کرتے۔ اس دن غور سے سننا، جب کوئی منادی ندا دینے والا ندا دے من مکان قریب، قریب کے مکان سے۔ قرآن بندیاں دے گھر تے آیا نہیں، قرآن صرف 14 جان دن، قلب محمد، چوکھٹ زہرا، قلوب آل محمد تے قرآن نازل ہویا۔ قرآن دی حقیقی تفسیر سوا علی تے دے 11 پتران دے کوئی نہیں جاندا، محمد دی پاک شہزادی جان دی، یہ پاک نبی جاندا ہے، یا وہ خاصان جانتے ہیں جنہوں نے انہیں علم لدنا عطا کیا ہے۔ 6ویں وقت ملے عطا، تیرا مذہب جعفری بنے ہے۔ 6ویں شہنشاہ سے پوچھا گیا مولا یہ ندا دینے والا کون ہے، یہ مکان کون سا ہے، یہ گھر کون سا ہے، یہ حقل کہیں دیئے؟ فرمایا مکان سے مراد ہے کعبہ، اور ندا دینے والا ہے نرجس کا تاند قائم المہدی۔ جب 7 عماریاں نور کی آسمانوں سے اتریں گی اور ایک عماری سے مہدی کائنات کعبے کی چھت پہ نازل ہوگا اور یہ کہے گا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ زندہ ہو، قبروں میں ہو، برگئے ہو، برزخ میں ہو، جہاں ہو، جس مذہب و ملت سے ہو، تو آؤ میری بارگاہ میں حاضری دو، اس لیے کہ علی کا بیٹا ذوالفقار لے کر بدلہ لینے کے لیے آ گیا۔ اللہ کرے تازہ ہو جاؤ۔ بسم اللہ۔ بھئی بہت سارے لب ہیں جڑے ذکر علی شامل نہیں، ایک نعرہ ایسا سناؤ کہ میری طبیعت تازہ ہو جائے علی دے بارے میں بچڑے دا ذکر کرن واسطے۔ میری مجلس دا موضوع سمجھ آ گیا نا، حضرت قائم، اور یہ پہلا محرم میں سچ چکتا کہ میں اتنی دیر کی تھی سرکار دے ذکر میں، ورنہ وافر حصہ ہوندہ ہے محرم دیا مجالس میرے اس سرکار، ریت اسے دیا ہیں، اٹھنا اسے نال ہے، حتیٰ کہ ساڑھی کوئی عبادت ایسی نہیں جس دی قبولیت دی وجہ صاحب الزمان نہ ہوئے۔ اللہ دا نبوہا کہیں آج ڈٹھا ہے، نقل نظر آئے گا۔ خدا واجب الوجود ہے، خدا ان 14 کا مالک ہے، مسجود ہے مگر ظاہر نہیں، باطن ہے۔ بو ہر رب دا بندیا تو کیا آدم نہیں ڈٹھا اپنی عبادت چاک، جو کہ فرشتے عبادت لے جاندے ہیں، فرشتے ہی دا گھر نہیں جان دے۔ وڈا فرشتہ جبریل ہے جڑا اوتھے کھلو کیا دا میرے پر سڑ دیں، تو بات اللہ دی بارگاہ اچھ کہیں جانا ہے، عبادت اللہ دی بارگاہ اچھ نہیں، مومن دا کیتا ہویا عمل مجلس نے، نماز، روزہ، حج، زکاة، خیرات، برکات، جتنیاں بھی عبادتہ مومن دیا ہیں، فرشتے چاہ کے ایک ممبر تے لے جاندن، جس ممبر تے علی دا چند مہدی بیٹھا ہوندہ ہے، وہ غور نال ویدن مومن آدن، اے تیرے مومن، اے تیرے موالی، اے تیرے بابے دے منن والے نے عبادت کی تھی، اس نے غور نال ویدن، اگر قبول ہونا لی ہوئے تو مہر لا دن، نہیں تو اسے فرشتے دے ہاتھ پدا کے دن جا کو دے منہ تے مار دے، جیڑی عبادت میرے تک پہنچائی گئی ہے اس سے میرے بابے دی بلا کوئی نہیں۔ قبولیت عبادت ولائے حیدر قرار، توجہ بڑی ہے، حیرت بھی بڑی ہے۔ ایک صلوات بلند آواز نال محمد و آل محمد دے یا قائم الامر۔ آج کل کتھے راندیں اللہ 50 مقام منشوب ہیں دنیا میں جو مہدی کا گھر ہے۔ لا بندے میرے نال بولو بس کافی ہے تاکہ ہاں ہوں ہوئے نا۔ آغا خمینی نے اپنی کتاب مصباح الہدایہ میں اور پرواز در ملکوت میں حضرت قائم پہ جو باب قائم کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ کائنات کا وہ ذرہ نجس بھی ہے، حرام بھی ہے، جس میں قائم کا وجود نہیں، بلکہ اس کا وجود ممکن نہیں، ذرے ذرے میں اس کا جلوہ ہے، کیونکہ امام حاضر بھی ہے، امام ناظر بھی ہے، امام موجود بھی ہے۔ ویسے 50 گھر ہیں،
بیت المہدی فی المدینہ آج بھی مولا کا گھر ہے جو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھتی سوائے عارف کے۔ کوہ رضوی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں مولا کا گھر ہے جہاں مولا رہتے ہیں۔ وادی السلام فی النجف مولا کا گھر ہے۔ مقام صاحب الزمان فی کربلا مولا کا گھر ہے۔ ظلمت شرق جہاں سے سورج نکلتا ہے اس سے پہلے جو اندھیرا ہے وہاں مولا کا گھر ہے۔ ظلمت غرب جہاں سورج ڈوبتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے وہاں پہ مولا کا گھر ہے۔ اور ظلمت غرب میں مولا 30 موالیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اکیلے نہیں رہتے، 30 مومن ہر وقت مولا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان مومنین میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ کس زمانے سے ہیں، چاہے تو مولا برزخ سے بلا لے، چاہے تو مولا قبر سے اٹھا لے، چاہے تو 107 چک میں بیٹھے ہوئی مجلس میں کسی مومن کو بلاوا آ جائے، اے ملائکہ فلاں مومن کے مصلے سے اٹھا لاؤ، اس کی دنیا میں ضرورت نہیں، اسے میرے قرب میں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے میری گزارش سمجھی جائے۔ میں کچھ چھوٹے چھوٹے چند سبق مولا دی معرفت واسطے انہاں مومنہ تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ 360 جزیرے ہیں بحر اطلس کے کناروں پر، جن میں 7 وادیاں ایسی ہیں، 7 ملک ایسے ہیں جہاں پر مولا کی اولاد کی اب حکومت ہے۔ اس وقت نندر آ گئی ہے، خوشی نہیں ہو رہی مولا دے بچیاں دی حکومت سن؟ سادات دی خوشی سنو تو چہرے پہ بہار آوے۔ انہاں فیدہ آستے ہی تسی جیندے ہو۔ اے پچھے میرے کانڈ دی آیت لکھی ہے قرآن دی، مودت مانگی ہے اللہ نے اہل بیت کی۔ مودت سے ثبوت چپ نہیں، چہرے دی بہار دا نام محبت ہے۔ ہن بڑی توجہ تواڈی کافی ہو گئی ہے، ہر بندے دی نگاہ میری طرف ہے، چونکہ علم وزن رکھدا ہے عقل تے شعور تے، اور علم وہ جڑا نہ 14 دا تذکرہ ہوئے وہ حقیقی علم ہے، باقی ظاہری علوم ہزارہ۔ اور لفظ اولاد سن کے جناب پریشان ہو گئے، میں بھی سندا بیٹھا، میرے کن ہے۔ وہ گل ممبر تو نوکر علی دا نہیں کردا جیسے بھاری بھرکم حوالے ثبوت نہ ہون میرے کو۔ میں پتہ ہے نیٹ چل رہا ہے، پوری دنیا تے میری آواز جا رہی ہے۔ ایک جملہ ایسے امام بارگاہ پچھلے سال جدو میں عشرہ پڑھیا میں اولاد دے حوالے نال پڑھی آئی، نجف تو انڈیا تو دہلی تو پتہ نہیں کتوں دنیا دے میں فون آئے، آپ وضاحت کریں حضرت قائم کی اولاد کی۔ پورا سال ممبرہ تو میں وضاحت ہی کرتا رہا، پاکستان دیا قیادتاں بھی میرے کو پوچھے ابھی ہم نے پڑھا تو ہے لیکن اس کے کامل ثبوت نہیں ملتے۔ میں حوالے بلکہ ڈیبیٹ چلی بہت زیادہ نیٹ دے ہوتے جڑے مومن اٹائے چن پوری دنیا تو مکالمے علماء دے طلباء دے صاحبان علم دے ہوئے، میں حوالہ دیتا جس سے عرشت چپ ہو گئی۔ اخبار عیون الرضا علامہ مجلسی حالات امام رضا احادیث امام رضا دا مجموعہ ہے، ایسا حدیث دا جواب میں نے پوری دنیا دے صاحب علم نہیں دے سکے۔ جدو امام رضا اپنی محفل علم فرما رہے ہیں تم نہیں جانتے ہمارے قائم کو جو آخر میں آنے والا ہے، میں اپنی آنکھوں کے بمائے اہل و عیال اور بیٹوں کے اپنے بیٹے مہدی کو مسجد سہلہ میں اترتے ہوئے دیکھ رہا۔ اچھا نعرہ ہو علی دے نام دا۔ چنگے بلے صحت مند پڑھے لکھے صاحب لباس بشعور بندے نہیں بول سکتے، یہ شعور آ جائے تو ملنگ بھی علی علی کر دیں۔ کنیاں یونیورسٹیاں پڑھے ہیں، حضرت کو نا بھولا نہیں سادہ نہیں، ولایت آپ نہیں بلائی جاندی، یہ خود بول دی ہے، اندر ہوئے تو بول دی۔ بندہ جتنا وڈا ہوندہ جائے
علی تے اتنا چپ ہوندا جاندا ہے. میں ڈی سی ہوں فلانے ضلع چ، میں نعرہ مارا، میں اچھی صلوات پڑھا، میرا تو 100 مربع ہے. ٹکے دی اہمیت نہیں دنیا دے کسے دنیا دار دی. وڈا بندہ ہوا ہے جندے دل چ علی بلند ہے. آکڑ خان دا نہ اتھے کوئی مقام ہے تو نہ اتھے کوئی مقام ہے. وڈا ہی ہوئی، عزت دار ہی ہوئی. اے مولا دا کلمات لکھے نے بعد مولا حضرت قائم دے بارے ہے کہ معز الاولیاء، مہدی وہ ہے جو اپنے دوستوں کو عزت دار رکھتا ہے، وہ مذل الاعداء، اور اپنے دشمنوں کو ذلیل رکھتا ہے. عزتیں دینے والا بھی مہدی ہے اور رسوائی دینے والا بھی مہدی ہے. ایک صلوات مہدی دے نام تے بلندہ آواز نال. مظفر آباد آزاد کشمیر میں مولا دی اولاد تے حکومت مجلس پڑھی. مولوی صاحب پیش نماز بات ہے، میرے تے اعتراض وارد کیتا، اج تک کسی عالم نے نہیں پڑھیا ممبر، تو ہی پڑھیا، تو ہر عالم تو بڑا عالم ہے. میں کہا جی میں تو نوکر ہاں. اسے دی الماری چ کتاب پئی سی ایک اردو دی، ملاقات با امام زمان. میں وہ چاہیے تو میں پڑھن بہ گیا. وہ واقعہ لکھیا سی علی بن فاضل کا. وہ شام چ گیا، سفر کرتا ہویا جزیرہ خضرہ پہنچیا. اتھے وہ دی ملاقات حضرت قائم دے 5ویں پتر نال ہوئی، سید مہدی شمس الدین. بچہ پڑھی بیٹھا ہے، صرف واقعہ دماغ چ نہیں ہوندا. میں کہ مولوی صاحب قصہ صحیح ہے؟ اسا کہ جی علامہ مجلسی لکھیا، ابن طاؤس لکھیا، فلاں لکھیا، فلاں لکھیا، سید مہدی دا نکلیا. یہ مسلح میں جزیرہ خضرہ ایک حقیقت ہے مولا. میں آکھیا کملیا مولویا، عقل ہووے تا دین ہوندا ہے. 5واں پتر او دا ہوندا ہے جدا پہلا ہووے تا. ایک سونا نعرہ نہیں سنیں دے مولا دا نام. 7 جزیروں میں 7 بیٹے حکومت کرتے ہیں. جزیرہ خضرہ میں مولا کے بڑے بیٹے کی حکومت تھی، اب ان کی نسل کی حکومت ہے. اولاد چل رہی ہے، نسلیں چل رہی ہیں. بخاری شیرازی یہ میں ودھ دے پہ ہو انہیں جزیرہ خضرج بار میں دی بھی نسل چل دی پئی ہے. بہار الانوار تو بڑی کتاب کوئی نہیں، اردو ترجمہ ہو چکا ہے. اردو ترجمہ حضرت مہدی تے جڑی جلد ہے 700 صفحے دے قریب ہے. جاؤ بازار سرگودہ چلو خریدو. علامہ مجلسی نے لکھیا ہے 450 گورنر دنیا تے ہو سن، اور وہ دے بڑے 12 گورنر مہدی دی اپنی اولاد چو ہو سن. اللہ اکبر. سر ہلان نال گزارا چل جانا ہے نا، چلو کر دیں گزارا. مولا اسی دنیا میں رہتے ہیں، حکومت فرماتے ہیں، لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں. صدق عالمن علامہ ہلی نا جان سنیا نا، قال العلامہ. اگر کتاب عربی دی قال العلامہ ہوئے ہمیں لکھاں علامہ مذہب شیعہ دے مراد ہلی ہوندہ ہے، چونکہ الاطلاق علامہ جڑا ہے اور علامہ الہلی. تیرے مذہب نے اس عالم نے بڑا فائدہ کیتا ہے. اے مولا علی دی چوکھٹ دفن ہے. میں ہون 2 باری گیا شعبان تجیقات میں ویکھیا ہے جڑے بندے علی دا سلام کر دیں، علی دا سجدہ کر دیں، وہ ہٹ کے چلا بن دیں. ہلی دی مزار تھے. ہلی صاحب تو باب علی ہیں، ساری سفارش کری. اتنا عزت دار عالم. انہوں نے پوچھا گیا کہ حجت اگر غائب ہو تو ہدایت کس طرح کرتی ہے؟ فرمایا جس طرح اللہ کرتا ہے. اللہ غائب ہے یا حاضر ہے؟ بھئی میں تو عارف کامل سمجھ کے پڑھتا ہوں نا کہ مجمع اس میں عارض ہے کہ میں اس نو درجہ اتے رکھ کے پڑھا. اور الحمدللہ تسی ثبوت بھی اکثر دندے ہو کہ تنہوں سمجھ آندی ہے گہری تو گہری گزارش دی. مولا ہور شعور بلند فرمائے، مولا ہور معرفت عطا فرمائے. بڑے متشرع، خوبصورت داڑیاں، اچھے چہرے، نمازی مہراباں لے بندے. میں اس مجلس چویدہ علی دا کامل شیعہ تدا بندہ ہے جدا علی علی بھی اچھی آواز نال کرے تے علی دے رب دے سجدے دا بھی یادی ہو گئے. حیوانیت شیعت نہیں، انسانیت شیعت. انسان تدا بندہ ہے جدا جھکے. اللہ اکبر. جس طرح خدا ہدایت کرتا ہے مولا کوئی اور مثال
فرمایا جب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھا کسی کو نظر آتا تھا؟ وہ تو قید تھا، کیا ہدایت کرتا تھا؟ آدمی تو ہدایت کرے گا۔ بندہ ہو رکے بدیا تو مولا غصہ فرمایا جو بات سمجھنے والی ہے سمجھ بھی چکا ہے، تیرا خون اچھا نہیں ہے تو اعتراض کرتے جا رہا ہے، اگر شیطان تیرے دل میں شک کر رہا ہے تو تجھے تیرے گھر کی مثال دوں۔ قرآن میں 10 آیتیں ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کو الہام کرتا ہے، شیطان نظر آتا ہے کہ مولا نظر نہیں آتا۔ فرمایا محشر میں بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوں گے۔ جب شیطان اپنے دوستوں کو الہام کرتا ہے اور ہر مومن کے گھر میں گھستا ہے، ہر بندے کے گھر میں جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر بندے کے دل میں اترتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، تو اللہ عادل کیسے بنے گا؟ بھٹکانے والا تو آتا ہے، بتانے والا کیوں نہیں آ سکتا؟ غائب حجت کا ہر جگہ پہنچنا اور ہدایت کرنا عین عدل الہی ہے۔ ماشاءاللہ راندے اسے جہانے چاہیے نظر نہیں آندے، لیکن یہ نہیں کہ ہر کہیں نظر نہیں آندے، کچھ ایسے بھی ہیں جنہاں نظر آندے، کچھ ایسے بھی ہیں جنہاں نال بول دیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہاں پڑھان دیں۔ آقا سید مہدی بحر العلوم بڑے عالم تاریخ دے سبق گھندیان مولا علی تو مولا علی انہوں نے ہر رات پڑھان دے سن اپنے حرم وچ۔ نہ ملا مولوی دور ہے، نہ کتاب دور ہے، نہ تاریخ دور ہے، یہ شہرہ آفاق واقعہ ہے۔ ایک طالب علم ایک دن نال ٹر بیا سرکار علامہ مہدی دے بے مسجد کوفہ چوں مولا دی ذریعے تے 3 میل نجف جاندے یہ کی کر دے جائے انہاں بارو آ کے مولا دے سونے دے دروازے تے آکھیا السلام علیکہ یا امیر المومنین، این دروازہ کھل گیا، سرکار اندر چلے گئے، دروازہ بند ہو گیا، یہ دیوارہ نال چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے، آج جلدی واپس آ گئے، اے میں گئے تھے واپس آ گئے، یہ پیچھے ٹور پہ تھوڑا جا فاصلہ رکھ کے سیدھا مسجد کوفہ، مسجد دے اندر چلے گئے، دروازہ کھلا، یہ داخل ہو گئے، باہر بہرے، بڑی دیر دے بعد آئے، واپس آئے، مدرسے دے دروازے کھولوں، اسے مسجد کوفہ دے باہر جتے سرکار درس دیندے ہیں، جتے سرکار دا گھر سی، اس دے باہر اس نو چھینک آئی، کھانسی، پیچھا ڈٹھا، کون؟ فلاں، کدو تو میرے پیچھے، جدو تو گھروں نکلے ہو، پریشان ہو گئے، فرمایا قسم کھا حجت وقت دی، جب تک زندہ ہے تو جو کچھ ویکھیا کسی نے بیان نہیں کرے گا۔ یہ بھی اپنے وقت دا بڑا عالم بنے ہیں جس نے دستے ہیں، سرکار تے میں نے دس دیو یہ نجف کیوں گئے؟ فرمایا مجھے علی پڑھاتے ہیں، میں علی سے مانگنے جاتا ہوں، پڑھنے جاتا ہوں، شعور لینے جاتا ہوں، معرفت لینے جاتا ہوں۔ تو مولا اتنی دیر ایک سبق فرمایا آگے پڑھان دیا۔ آج میں نے فرمایا نے کہ میں انبیاء علیہم السلام میری بارگاہ حاضر ہیں تے میرے کو نہ آیا کر۔ مولا تو کیوں؟ فرمایا تیری وقت دی حجت تیرے گھر دی دیوار نال مسجد کوفہ جو پڑھا رہے ہوں گے تو قائم دے درس کیوں نہیں جانا؟ آج میں حضرت قائم تو پہلا درس لیا۔ اس گل دا اگر تنوں لطف نہیں آ رہا نا تو میں اس نو کس کھاتے چ لکھاں؟ کی سمجھ؟ انسان ہے، سید ہے، بندہ ہے، غیبت دا ہے، اگر کسی نو سبق دے سکتے ہیں تن زیارت کیوں نہیں کرا سکتے؟ بھی آکھنا میں گناہگار ہوں، میں نے مولا زیارت کی میں کران، اے تو گناہگار ہی بنیا رہے تو تیری اپنی مرضی ہے۔ جس دن 4 قدم مولا در ٹر پیا، ادھر رحمت دے جلوے دی حد کوئی نہیں۔ میں تاریخ تن عیسائی بھی کھا سکنا جنہاں نو قائم دی زیارت ہوئی ہے، میں ہندو دس سکنا جنہاں تے جلوہ کرم ہویا ہے، میں غیر شیعہ دس سکنا جنہاں ہدایت منگی ہے تو سرکار نے دیتی ہے۔ شیعہ تے 8000 تو زیادہ لوگ ہیں جنہاں دے نا کتب وچ آ چکن، بالواسطہ یا بلا واسطہ، مشاہدہ یا ملاقات۔ مولا نے جلوہ زیارت دیتا، درس پڑھایا، مدد فرمائی، چہرہ انور ڈٹھا، آواز سنی، گھوڑا ڈٹھا، سونگ ڈٹھے، مدد فرمائی۔ 8000 تو زیادہ باقی
واقعات ہیں تواڈے چ بھی کوئی بندہ ایسا ضرور ہو سی جنہاں نو کسے نہ کسے رنگ چ مولا دا جلوہ ضرور ہویا ہو سی تو پھر مننا پوے گا انسانی عقل نو صحیح ضمیر نو اچھے شعور نو کہ دور تو آپ ودا ہے مولا فرمایا میں غیب نہیں میں سورج سے زیادہ ظاہر رہتا ہوں اللہ اکبر جبر سے کوئی نہیں مل سکتا طاقت سے کوئی نہیں مل سکتا مولا دے شہر چ کشتی جائے ٹوٹ جاندی مولا دی اولاد دا شہر تھے 12ویں سرکار آپ کو نہیں راندے آپ انہیں غائب ہیں جزیرہ خضرت جی میں دنیا جو غائب ہیں توجہ ہے خاموشی تو پریشان ایک صلوات بلندہ آواز نال محمد و آل محمد آج بلے کو اچھی پڑھو کھا کے ڈالو لطفان دے مولا دے نام دی صلوات پتہ نہیں مالک خطبہ قائم دی اس مجلس نو کیوں روکنا چاہتے ہیں اللہ اکبر سپیکر واسطے بہ گیا تاکہ آواز سارے لوگاں تک جائے میری ایک سطر نوری ہے الہامی ہے میں نہ معصوم القائی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم صلوات کامل پڑھیا کر القائی الہامی تو مراد میں کوئی کسی خاص مسند دا دعویٰ نہیں کر رہا مولا کی حدیث ہے جو ہمارے ذکر کرتا ہے ہم اپنے ذکر کی لطافت اسے القاء کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے مذہب کا چھوٹا صاحب علم کسی دشمن کے بڑے صاحب علم سے مناظرہ بحث کر رہا ہو ہمارے حق پر تو وہ ڈرے مت بحث شروع کر دے اس دشمن کا ہر جواب اس کے کان میں ہم پھونکتے رہیں گے مولا کی تائید مراد ہے توجہ رہے ظلمت شرق جہاں سے سورج چڑھتا ہے پیچھے اندھیرا ہے بہت بڑا ملک ہے میرے مولا کا وہاں مولا آتے ہیں جاتے ہیں رہتے ہیں اپنے صحاب سے ملتے ہیں ظلمت غرب بلکہ میں کسی مجلس سے یقیناً اے عرض کیتا ہویا ہے کہ جتھے سورج بڑھ ویندے نا دے پیچھے اندھیرا ہے نا کوئی 8-10 ملک ہیں جڑے اندھیرے چین کتھے 6 مہینے سورج نہیں چڑھدا کتھے 9 مہینے نہیں چڑھدا کتھے مہینہ نہیں چڑھدا اگے چلے جاؤ بالکل اندھیرا ظلمت اندھرا گھپ ہوندا جاندا ہے انسانی زندگی بھی ممکن نہیں مشکل ہے حضرت ذوالقرنین نبی دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ دی زمین ویکھنی کتھوں تک ہے سائنسدان تو ویکھ لیے لیکن اس ویلے رسد اور آنا جانا آسان کوئی نہیں پیدل یا گھوڑا یا اٹھ اس تو تیز رفتار تو سواری کوئی نہیں اس تو تیز رفتار سواری تو روحانیت رہی ہے علی جنو جتھے پہنچایا ہے وہ حضرت خضر بھی نال حضرت خضر دا نا اس واسطے خضرے جو جزیرہ خضرہ دے 7 جزیرے سبز ہیں انہ دی رہائش انہ جزیرے ہیں جو حضرت موسیٰ نے نور دیکھا تھا وہ بھی سبز تھا اللہ جانے وہ کون سا مقام تھا کربلا میں بھی انوار سبز کا ذکر ہے جزیرہ خضرہ یہاں کی سبز جزیروں کا ذکر ہے سبز نورانیت کا ذکر ہے یہ ملتے جلتے حالات ہیں ان سب حقائق کے چل دیے حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ عربی و نسل گھوڑا اے گھوڑا تسی گھوڑے تے چڑھ دے ہو نا اے گھوڑے تے چڑھ جاؤ نا تے اندھیرا وددا ونجے تینوں گھوڑا کدی نہیں آکھے گا کہ میں نے رستہ نظر نہیں آ رہا اندھیرا بڑھتا جائے تو گھوڑے کی نظر بڑھتی جاتی ہے تے عربی النسل ایک خاص گھوڑا ہے جن دی نظر ہر گھوڑے تو زیادہ ہے اے ہزاراں دی تعداد وچ گھوڑے سرکار بہت بڑے مالک جاہو جلال سن تے عربی
زبان یاقوت احمر، جنوں ساری جٹکی زبان لال، بڑھڑے بندے قصہ بھی سنا دے سن کہ فلانے بندے کو لال سی۔ لال ایک ایسا یاقوت ہے جڑا اندھیرے دور تک روشنی پھیلا سکتا ہے۔ انہاں کو لالن عربی و نسل گھوڑے ہیں، انہاں مغرب دا سفر کیتا، چل دے گئے 6 مہینے ٹر دے گئے، اسا اللہ دی زمین ویکھنی کتھوں تک، اللہ پہاڑ، وادیاں، جنگل، ایسے درخت جنہاں تے خوبصورت میوے، بڑے اعلیٰ چشمے دے گئے، اللہ دی زمین اندھیرا۔ ایک چشمہ ایسا بھی آیا کہ حضرت خضر دے چمڑے دے بیگ ایک مچھلی آئی، چونکہ لنگر نال آئی، مچھلی پکڑی، لوگوں تقسیم کی تھی، ایک مچھلی جناب خضر دے بیگ چائی، وہ چشمے تو دھون لگے کہ میں آگ پیدا کر کے انہوں بھننا تے کھاواں تے اپنی بھوک مٹاواں، وہ مچھلی زندہ ہو کے ٹر گئی۔ 3 دن بعد پانی چ مچھلی زندہ ہو گئی۔ حضرت خضر منہ بھی دھوتا، وضو بھی کیتا، 4 گھٹ پانی بھی پڑا، جدہ حلق تو لے پانی لتھا ہے نا چشمہ عین الحیات دا، تو حاطف غیبی سے آواز آئی، اے خضر پیغمبر، اس پانی کے صدقے میں آج سے تیرے پر ہم نے موت ساکت کر دی ہے، ساعت المعلوم تک، وقت معلوم تک، تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک تو کعبۃ اللہ سے علی کے بیٹے کی آذان نہیں سن لیتا۔ میشر تو پہلے ہر کہیں مر جانا ہے، میشر تو پہلے خضر نے بھی مرنا ہے، میشر تو پہلے موت نے بھی مرنا ہے، ہر شے دا خاتمہ، یوم النشور کچھ زندہ نہیں ہوگا سوائے ان 14 کے۔ ذکر خاموشی سنتے ہمیں بول کے سنا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر باقی بچیں گے تیرے رب کے چہرے، یا انہا 14 سوا رب دا چہرہ بکھا، یا من لے ہر کہیں تے موت ہے، انہا 14 تے موت کوئی نہیں۔ یہ اوجھل ہوتے ہیں، یہ چھپتے ہیں، یہ زمانہ بدلتے ہیں۔ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ موت دیندہ فرشتہ تے فرشتہ انہاں دا نوکر ہے، انہاں دا غلام۔ ایک صلوات اچھی آواز نال محمد آل محمد پاک۔ یا قائم الامر مولا، تیرے پاک شعور دی تھوڑی تقریر تسبیح پڑھ رہے ہیں، انہاں تیرے مومنہ تیرے موالی ہیں، اللہ کرے آج تو بعد مولا دی دعا منگیں، مولا نو یاد کریں، مولا نال وقف رہیں، مولا نال توسل رکھیں۔ جو اس معصوم سے رشتہ نہیں رکھتا اس کی عبادت کی مردہ ہے، اس کی روحانیت بھی مردہ ہے۔ توسل قائم کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ وقت دا محمد، وقت دا ہاتھی، بہت کچھ میں پڑھ چکا، میں نے یاد نہیں ہوتا میں کی سنایا تو کی رہ گیا۔ مولا کے اصحاب اور ہیں، مولا کے ناصر اور ہیں، مولا کے اوتاد اور ہیں، مولا کے مقرب اور ہیں۔ 14 جماعتاں ہیں حضرت قائم دی فوج دیاں، اکتاب ہیں، ابدال ہیں، ابرار ہیں، نجیب ہیں، منتظر ہیں، خدام ہیں، ٹولیاں، ٹیماں، 10,000 صحاب حلقہ ہیں، 313 ناصرین خاص ہیں، 313 اصحابہ نے لشکر ہے۔ اے بندیاں سمجھے بے شاید 313 بندے ہو سن جدہ باہر ہوئے آنا ہے، لکھاں کروڑاں شیعہ ہو سن حضرت قائم دے پاک قربت، لیکن 313 ناصرین ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے 72 حسین کے پاس تھے، تیرے میرے چو نہیں۔ ایتھے اسے مجمع میں تفصیل نال تین مجلساں حضرت قائم دے دس چکا۔ زمانہ محمد دے ہندوستان جتنا لمبا، بنگال، سری لنکا، پاکستان، ہند، اس پورے ہند وچوں 5 بندن جڑے مولا قائم دے 313 7 سال عرصہ جنگ لکھیا گیا، پوری دنیا تے لشکر کشی کرنی ہے میرے مولا۔ ایسے ملک جڑے امریکہ بنے کوئی نہیں، لفظ امریک میرے مولا علی دی زبان ہے جو نکلے۔ اے جڑے 7 جزیرے انہوں نے ہونے انگلش نہ ہیں، انہوں نے عربی نہ پہلے معصوم دی زبان ہے جو نکلے، جتھے اولاد قائم ہے، جتھے جزیرہ خضرہ ہے، جتھے بحر اطلس ہے، انہاں سارے حقائق دا ذکر حدیث معصوم بچ
جو آمن والے وقت چومنا ہے معصوم نے دسیا ہے، جو حضرت قائم دے وقت چومنا ہے مولا دسیا ہے، جنگاں کیویں ہونیاں مولا دسیا ہے، فتوحات کیویں ہونیاں مولا دسیا ہے، اس لیے مولا بندیاں نو برباد کیویں کرنا ہے مولا دسیا ہے۔ سختی اتنی اسی علی دے پتر دے تلوار دشمن علی نو بھوکن والا آل محمد دا مخالف اگر سادات اور جد سادات نال کوئی دشمنی کر کے مر گیا ہے، مولا گھوڑے تو اتر سن اپنے پیو دی تلوار رکھ سن، اس دی قبر نو شک کر کے اس دی ہڈیاں نو خطاب کر کے پھر زندہ کر کے اکسن وَلَوْ كَانَتْ ظَالِمُ فِي التُّرَابِ غَنِيمًا أَنَا بَاعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ یہ جو خاکستر ہو کے خاک بن کے غفلت میں سویا ہوا ہے، ہماری جد پہ ظلم کر کے کیا بھول کے سویا ہوا ہے کہ اٹھا کر پوچھنے والا مہدی آئے گا؟ بچ مہدی دی تلوار تو بچنا پہے گا، انتقام قائم تو امان منگڑی پوسی رب دی حجت تو سینی نال سکی سڑ جائے گی۔ اے عرش ہل دے پہ حسن جو ذوالفقار مہدی دے ہاتھ چاہ رہے دندنان دے پھر دن دہشت گردی کرن والے، شیعہ کو مارن والے، آل محمد تے ظلم کرن والے، ایک وقت حساب کا ہے۔ اگر چاہتے ہو تو قائم کے ظہور کی دعا مانگا کر۔ چلو ہن ایک صلوات پڑھ دیو بمائے مولا دی دعا دے۔ گزارش تھوڑی جی آسان کرو، رجعت ہوگی۔ کچھ لوگ مولا کے وقت میں اٹھائے جائیں گے، قرآن کہتا ہے کچھ مشرک اٹھائے جائیں گے، کچھ کافر اٹھائے جائیں گے، کچھ منافق اٹھائے جائیں گے، کچھ مومن اٹھائے جائیں گے۔ بھئی بات مولا دی شاہی چاہو ناراضگی علی گل تک کوئی نہیں نا۔ وہ بندہ اٹھایا جائے گا جو مولا کی دعا کا عادی تھا، جو مولا کا منتظر تھا، جو مولا کے خدام سے تھا، اسے مولا اپنی شاہی دکھائیں گے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے مولا کے انتظار میں گھوڑا رکھنا، اسلحہ جنگ یعنی تلوار رکھنا، مولا کی دعا کرنا، مولا کے لیے مستعد رہنا، حالت انتظار میں رہنا، یعنی ایسی انتظار کرنا جتنی موت کی جاتی ہے، یعنی موت کی ہچکی کے وقت مومن جو تڑپ رکھتا ہے وہی مولا کی انتظار اور مولا کی زیارت کی شدت ہو تو یہ منتظر کہلائے گا۔ جتنے ولی فقیر کتب ابدال کلندر ان کا بڑا عمل قائم کی دعا ہے، اور یہ وقت مہدی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ایران دے شہر اصفہان ایک مجتہد گزرن آغائے شفتی، میری گڈی چ کتاب ہے، میں رات اسے واقعہ پڑھ رہا سا، میں ایک حوالہ مولا دی اولاد دے تو اتھے بھی پیش کر سکنا۔ آغائے شفتی انہیں امام زمانہ سرکار نے آکھا مولا توڑی اولاد، توڑی شہر، توڑی حکومت اگر ہے مغرب وچ تو میں وکھنا چاہنا، اگر یہ حق ہے تو پھر میں اصفہان دے ممبر تو شیعہ کیوں نہ دسا۔ روز دعا مگد ہے کہ اپنے گھر سویرے سویرے چہل قدمی کر رہے ہیں، رات دے ویلے دھلی رات دے لے ایک پریشانی ٹر رہے ہیں، تہجد دا وقت قریب آن والا ہے۔ مولا میں نے بکھاؤ کہ سفید رنگ دا انسان پر دے کوئی نہیں مگر لتھا ہوائے جو میرے گھر سے شفتی مولا کا ملک دیکھنا چاہتا ہے، مولا کی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے، آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی۔ ادھے میں سمندر کے کنارے ایک سبز شہر میں کھڑا تھا۔ اچھا گل آپ یہ بھرا دوست ہیں، اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو جانے ہیں؟ روز میں تھوڑے پڑھ دا تو جدو میں حضرت قائم تے پڑھ دا خاموشی بد جاندی۔ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھے کہ انہیں جو کیڑی گل تو غلط لگی، ابا سنیا نہ ہوں تو بولنا ہی نہیں۔ اچھا محظوظ دا مطلب چپ ہے، چلو ہن میں نہیں آکھاں گا، ایک صلوات پڑھ دیو مولا دے نام دے اچھے آواز۔
اور پیر حسن شاہ تو میں آتے رہتے ہیں بھائی شہرت والی چیزاں پڑھیاں کرو، وہ جڑیاں لوگ سنتے ہیں، جڑیاں لوگوں یاد ہیں، جڑیاں لوگ پڑھیاں سنیاں اور جان دیں. اور ذاکر جمیل پیچھا پتا ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا بھی اگے کہڑی گل کرنے والا ہے، وہ پہلو داد شروع کر دیں جانتے جو ہے. مولا فرمایا جو لوگ نہیں جانتے اس کا انکار کر دیتے ہیں، نہ جاننا دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود نہ ہو. وہ بندے دی جہالت تو ہو سکتی، حقیقت دا انکار نہیں ہو سکتا. میں ایک مجتہدہ واقعہ پڑھ رہا، مولا اگر ملک ہے اولاد ہے تو مجھے دکھاؤ. سبز شہر میں کھڑا تھا، وہی شخص جو مجھے لے گیا تھا مجھے کہتا وہ سامنے حجرہ دیکھا ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے، یہاں مولا کا ایک 7واں بیٹا ہوا ہے، جاؤ اس کی زیارت کرو. میں گیا تو مرقع انوار، چاند سے زیادہ حسین چہرہ. میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے ان سے علم لیا، میں نے ان سے بہت کچھ پوچھا. تھوڑے ہی وقت میں میرا سینہ بھاری ہو گیا. جو ساری زندگی میں نے علم پڑھا تھا وہ مجھے ہیچ نظر آیا، اور قائم کے بیٹے کا 1 گھنٹہ مجھے بھاری نظر آیا. ایک ہاتھ اونچا چاہ کے یا علی یا غفلت دور ہو جائے. میری سوچ میں تھا اب نمازی اکٹھا ہو چکے ہوں گے. اب میری مسجد جامع میں جہاں نماز صبح پڑھاتا تھا لوگ میرا انتظار کر. میں نے یہ بات دل میں سوچی کہ نماز بھی ہے، نمازی بھی ہیں، وہ بھی آئیں گے، لیکن مولا کے بیٹے کی زیارت کو کیسے ترک کر دوں؟ تو نماز یہیں پڑھنا ہوگی. تو سرکار نے کہا سید شفتی، آغا شفتی، خبردار تم یہ نہ سوچو جو تمہیں لایا ہے وہ جو تمہیں نمازی اکٹھے ہو چکے ہیں، ابھی ہم تمہیں پہنچائے دیتے ہیں. تم نماز فجر اسفان میں پڑھانا. تجھے دلیل مل گئی نا کہ مولا کے ملک بھی ہیں، مولا کی اولاد بھی ہے، مولا کے اصحاب بھی ہیں، مولا کے خدام بھی ہیں. یہ ہماری تعداد کا پتہ تمہیں اس دن چلے گا جس دن کعبۃ اللہ سے ہمارا قائم خروج کا اعلان کرے. آنکھیں بند کرو. جب میں نے آنکھیں بند کی اور کھولی تو میں مسجد اصفہان کے دروازے پہ کھڑا تھا. اللہ اکبر. جب حضرت قائم آمنا ہے نا کچھ حال ہو رونا ہے. نہ اکڑے امریکہ، رشیا، میزائل، جہاز، طاقت، قوت، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اے کعبۃ الحسن پہلا قدم مٹی تیاسی اور زمین نو پہلا حکم دے سے. جو تجھ سے بنا ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں. تیل، پیٹرول، ایٹم، بارود، کیمیکل، دنیا دی ہر پاور قائم ختم کر دے گا. جب یہ اعلان کرے گا تو ہن ہناتا ہوا گھوڑا آئے گا جس کا نام مرتجز ہے. یہ حسین کا گھوڑا ہے جو حضرت قائم کی سواری بنے گا اور کہے گا میں تجھے وہاں لے چلتا ہوں جہاں تیری جد کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھو نہ بغیر تا تو زینب دا برقع کے میں لٹیا نا. یا اللہ پوچھو نہ بغیر تا تو سکینہ نو تماچے کے میں مارے نا. قبرہ چو کٹ کٹ کے پوچھو نہ حرام زادیاں تو 6 مہینے دے بچے نو تیر کے میں مارے. اے دعائے قائم دی سستی نال سنیا یا چستی نال سنیا برل کامل سبق دا ایک صفحہ سی جڑا میں تنوں سنایا. عکس بہ جاندہ ہے مومن دے دلے جڑے روز سوچ دیں حضرت مہدی سرکار دے متعلق.